کوئی آدمی مرغ کا بڑا شوقین تھا. اس نے نا شوقیہ طور پر ایک مرغ پالا ہوا تھا. اسے بادام کھلواتا، پستہ کھلواتا، دیسی گھی کھلواتا، صبح و شام اس کی دیکھ بھال کرتا. اب ظاہر بات ہے جو بندہ مرغوں کا یا جانوروں کا اتنا شوقین ہو وہ یقیناً ہمارے معاشرے میں شہزادہ ہی ہوتا ہے. اس کا جینا مرنا بڑا عجیب ہوتا ہے. اب وہ شہزادہ ذہن رکھنے والا صبح و شام مرغے کی دیکھ بھال کرتا. صبح کا وقت ہے، مرغے نے اذان پڑھی. شہزادہ رات کو نا لیٹ سویا تھا. رات کو مرغے کے دھیان لگا رہا. جب لیٹ سویا صبح مرغے نے اپنے معمول کے مطابق جب اذان پڑی آواز نکالی. شہزادے کی نیند میں خلل واقع ہوا. اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا یار میں اسے گھی کھلواؤں، اسے بادام کھلواؤں، اسے پستہ کھلواؤں، اور یہ کتنا بے ادب ہے، مجھے سونے بھی نہیں دیتا. غصے میں آ کر نا اس نے چھرا پکڑا اور مرغے کو لٹایا. مرغے نے کہا تو مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، یہ مجھے ذبح کیوں کرنے لگا ہے؟ اس مالک شہزادے نے کہا تو نے میری نیند کو خراب کر کے رکھ دیا ہے، لہذا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں. اس نے ہاتھ جوڑے، منت سماجی کی، کہا مجھے ذبح نہ کر، آج کے بعد میں اذان نہیں پڑھوں گا. مالک نے کہا ٹھیک ہے، خوش ہو جاتا ہے. دوسرا دن آیا. مرغے نے سوچا اگر اذان پڑھی تو میں ذبح ہو جاؤں گا. اس کے اندر جو جوش تھا اس سے سنبھالا نہ گیا. اس نے نا اپنے پر کھڑکھڑائے. اب پر کھڑکھڑانے کی جب آواز آئی تو مالک کو پھر جاگ آ گئی. اس نے کہا آج اذان تو نے نہیں پڑھی پر نیند تو پھر نے خراب کر ڈالی ہے. مرغے نے پھر ہاتھ جوڑے، کہا خدا کے لیے مجھے ذبح نہ کر، آج کے بعد میں حرکت بھی نہیں کروں گا، اذان بھی نہیں پڑھوں گا اور حرکت بھی نہیں کروں گا. مالک نے پھر چھوڑ دیا. جب وہ مرغا پورا فرما بردار بنا، ایک دن مالک کا دل چاہا آج اسے ذبح کروں، بھوک لگی ہے مزے سے کھانا کھاؤں. اس نے چھرا پکڑا، مرغے کو ذبح کرنے لگا تو مرغے نے ہاتھ جوڑے، کہا شہزادہ مالک تو نے کہا اذان نہ پڑھ، میں نے اذان چھوڑ دی. تو نے کہا پڑھ پڑھانا نہیں، میں نے پڑھ پڑھانا چھوڑ دیا. اب بتانا مجھے ذبح کیوں کر رہا ہے؟ شہزادہ کہنے لگا آج کھانے کو دل چاہتا ہے، آج سونا سالن بناؤں گا، تیرا سالن تیار کر کے میں کھانا کھاؤں گا. مرغ چونکہ پہلی دو باتیں منوا چکا تھا، اس نے ہاتھ جوڑے. اس نے کہا مالک صاحب آپ جو بھی شرط رکھو گے میں شرط قبول کر لوں گا، پر خدا کے لیے مجھے ذبح نہ کرو، خدا کے لیے مجھے ذبح نہ کرو. اب چونکہ مالک یہ نتیجہ اخذ کر چکا، فیصلہ کر چکا تھا کہ میں نے اسے کھانا ہے. اب مالک نے شرط کیا رکھی؟ کہا اگر تو انڈا دے دے تو میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، اگر انڈا نہیں دے گا تو پھر میں تجھے ذبح کروں گا. اب مرغے کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو پڑا، کہنے لگا کوئی اور شرط رکھو. کہا اور شرط نہیں، شرط یہی ہے انڈا دے میں چھری پیچھے رکھ دیتا ہوں، تجھے ذبح نہیں کروں گا. مرغ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا انڈا نہیں دے سکتا. اس نے کہا انڈا نہیں دے سکتا تو پھر میں ذبح کرنے سے چھوڑ نہیں سکتا. پتہ نہیں آپ لوگوں کو کوئی سمجھ آئی یا نہ آئی؟ میں نے بڑے آسان انداز میں بات سمجھائی. جب مرغے کی گردن پر چھری آئی تو اس وقت مرغے کے ضمیر نے آواز نکالی، اے آخر ذبح ہی ہونا تھا تو کتنا اچھا تھا اذان دیتے ہوئے ذبح ہو جاتا، مرنا ہی تھا تو اذان دے کر مرتا.
اب نہ تو انڈا دے سکتا ہے نہ تو یہ کام کر سکتا ہے، تو پھر تجھے ذبح تو اس نے کر دیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کے سامنے یہ بات برملا کر رہا ہوں، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، جب انڈا دینے کی باری آئی انڈا نہیں دے سکو گے۔ انہوں نے جب تمہیں کھانا ہے، یہود و نصارہ نے جب تجھے کھانا ہے، تو پھر تمہیں ایسی شرط رکھیں گے۔ اب تو تم ان کی ساری شرطیں مان رہی ہو کہ جناب یہ بھی نہ بولنا، یہ کام بھی نہ کرنا، یہ کام بھی نہ کرنا۔ فلسطین کے مسلمان چیخو پکار کے وہ مسلمان حکمرانوں کو بلا رہے ہیں کہ کہاں ہے امت مسلمہ کے بادشاہ، کہاں ہے امت مسلمہ کے حکمران، وہ کب ہماری مدد کو آئیں گے، کدھر سے آئیں گے؟ وہ تمہارے راہوں کو دیکھ رہے ہیں اور تم اپنی دولت اور حکومت کے نشے میں بیٹھ کر تم کہہ رہے ہو کیا ہوا، ہم پر تو وقت نہیں آیا، ہمیں تو امداد دی جاتی ہے، ہماری تو مدد کی جاتی ہے، ہمیں تو قرضہ دیا جاتا ہے۔ خدا کے بندے آج تو بات مان رہی ہو کہ یہ بھی کرو، تم کہتے ہو یہ بھی کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی کرو، یہ بھی کر رہی ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ ملک ہمارے حوالے کرو اور تم قیدی بن کر ہمارے پاس آؤ، ہماری نوکری کرو، وہ انڈے والا مقام آ جائے گا۔ ہمارے امام اہل سنت نے اسی لیے تیرے دل پر دستک دیتے ہوئے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت کو گر مان گیا۔ میں آپ کے وسیلے سے یہ پیغام دے رہا ہوں، اے امت مسلمہ کے حکمرانوں، مرنا ہی ہے لیکن آؤ انڈا دے کر نہ مرو، اذان دے کر مرو۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ مسلمان جب مرتا ہے تو وہ سر جھکا کے نہیں مرتا، جب اللہ کی رضا کے لیے مرتا ہے تو سینہ تان کے مرتا ہے، وہ سر اٹھا کے جاتا ہے، اس کا سر جھکا نہیں ہوتا۔ تاریخ گواہ ہے اس بات پر، اکیلا اکیلا مجاہد ارے بڑے بڑے بادشاہوں کے نرغے میں آیا۔ میرے پاک نبی کے اصحاب کی سیرت پڑھیں، ارے بچوں کو ان کے سامنے ذبح کیا جاتا رہا، ایک بھائی کو ایک کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے تو باز آ، تو کلمہ چھوڑ دے، تو اس وقت ان کی زبان پر ایک ہی ہوتا، جان دادم ایمان نہ دادم۔ جان جا سکتی ہے پر ایمان جا سکتا، سب بولو ایمان جا سکتا نہیں۔ آج جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر میں دوسری بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے بھی اور تجھے بھی اپنے کردار پر سوچنا ہوگا، اپنے عمل پر سوچنا ہوگا۔ دیکھو نا جمعۃ المبارک کے خطبات میں بھی فضائل بیان کیے جائیں تو لوگ کہتے ہیں واہ سبحان اللہ، باتیں تو ہوئی نا بڑی کمال کی، جب بات کی جائے نا اپنی یا تیری ذات کی تو کہتی ہیں لو اب مولانا بگڑ گئے ہیں، اب باتیں خراب کرنے لگے ہیں۔ لیکن خدا کے بندے معاشرہ سنورے گا تب جب تو کسی کے گربان میں نہیں، پہلے اپنے گربان میں جھانک کر دیکھے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا کردار کیا ہے، میرا عمل کیا ہے۔ اگر تجھے آج یہود و نصارہ کا ڈر ہے، دشمن کا ڈر اور خوف ہے، تو تجھے سوچنا ہوگا کہیں میرے ایمان کو کوئی فرق تو نہیں لگا ہوا، کہیں میں کچا مومن تو نہیں بن گیا، کہیں میں راہ راست سے ہٹ تو نہیں گیا۔ اس لیے کائنات ساری کا نظام بدل سکتا ہے پر اللہ کا قرآن بدل سکتا، اس لیے کہ قرآن نے جو دعویٰ کیا 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، آج تک پوری دنیا کے دشمن سارے مل کر قرآن کے ایک دعوے کا بھی مخالف کر سکے، سب بولو مخالف کر سکے۔ بس دیکھو ہمارے لیے کیا قرآن نے دعویٰ کیا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ نہیں آتا تو سبحان اللہ کیا کہنی ہے آپ نے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اللہ فرماتا ہے غالب تم ہی ہوں گے، مومن مراد ہے، غلبہ تمہارا ہوگا
فتح تمہاری آگے بڑھ کر قدم چومے گی. کہا میں رب تمہیں تسلی دیتا ہوں کامیابی تیری ہے پر شرط صرف ایک میری ہے. کہا کامیابی تیری، فتح تیری، غلبہ تیرا، پر شرط کیا ہے؟ اور میں تو پکا مومن بن. قرآن کے لفظ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تو پکا مومن بن. غلبہ 313 میں بھی تیرا تھا، 10,000 میں بھی تیرا تھا، کربلا میں بھی تیرا تھا، آج بھی تیرا ہے.